یہ ہے ڈیرین گیپ، کولمبیا اور پیناما کے بارڈر کے بیچ دنیا کا سب سے خطرناک ایریا۔ اس 100 میل کے ایریا کو کراس کرنے کا مطلب ہے موت کی گھاٹی سے گزرنا۔ اسی ایریا کی وجہ سے آج بھی نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کسی بھی روڈ یا ریل نیٹ ورک سے آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہے۔ پوری ہیومن ہسٹری میں صرف 7 دفعہ اس پورے ایریا کو کسی بھی کار یا جیپ کے ذریعے کراس کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اتنا خطرناک ہونے کے باوجود کچھ لوگوں کے لیے اس ایریا کو کراس کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ ہر سال ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ ساؤتھ امریکن کنٹریز اسپیشلی کولمبیا، ایکواڈور اور وینزویلا سے اس ایریا کو کراس کر کے ایک اچھی لائف کا ڈریم لیے سینٹرل اور نارتھ امریکہ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 2022 میں 2.5 لاکھ لوگوں نے اس ڈیرین گیپ کے تھرو میکسیکو اور پھر یونائٹڈ اسٹیٹس جانے کی کوشش کی، لیکن ان 2.5 لاکھ میں سے کئی 100 لوگ اس گیپ کو کراس کرتے ہوئے مارے گئے۔ آخر اس 100 میل کے ایریا میں ایسا کیا ہے کہ اسے دنیا کا سب سے خطرناک ایریا مانا جاتا ہے، اور اتنا پیسہ اور ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود آج تک اس ایریا میں روڈ یا ریل نیٹ ورک بنانے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ آئے جانتے ہیں سینچری میں جہاں تپتے ہوئے ریگستانوں میں بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ شہر بنائے گئے ہیں، وہی اس چھوٹے سے ایریا میں روڈ یا ریل بنانا اتنا مشکل کیوں ہے؟ اس کی 4 ریزنز ہیں۔ سب سے پہلی وجہ ہے خطرناک موسم۔ ڈیرین گیپ لائن آف ایکویٹر سے کچھ 100 کلومیٹرز اوپر ہے، جس کی وجہ سے یہاں کا موسم کافی گرم ہوتا ہے، اور پھر نارتھ اور ساؤتھ پر اٹلانٹک اور پیسیفک اوشنز ہیں، جس کی وجہ سے ہیومیڈیٹی بھی کافی ہائی ہوتی ہے۔ اس سارے ایریا میں بہت زیادہ گھنے جنگل ہیں، اور پورے سال میں مطلب قریباً 365 میں سے 330 دن یہاں بارش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف یہاں پر فلیش فلڈز بہت آتے ہیں بلکہ پہاڑوں پر بھی اکثر لینڈ سلائڈنگ ہوتی رہتی ہے۔ اتنی بارش اور فلڈ کی وجہ سے یہاں کنسٹرکشن کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ کنکریٹ ہو، سیمنٹ ہو یا ایسفالٹ، ان سب کو سوکھنے کے لیے خشک اور گرم موسم چاہیے، اور اگر اس سب کا توڑ کر بھی لیا جائے تو یہاں پر دوسری سب سے ڈینجرس چیز ہے خطرناک جانور اور کیڑے مکوڑے۔ ہماری پوری زمین میں اتنے زہریلے سانپ، مکڑیاں اور مچھر کہیں نہیں پائے جاتے جتنے اس ڈیرین گیپ میں ہیں، اور پھر کیونکہ اس سارے ایریا میں دور دور تک کوئی ہاسپٹل، کوئی گھر، کچھ بھی نہیں، تو اگر ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کو کاٹ جائے تو آپ کا بچنا آلموسٹ امپاسبل ہے۔ اسی لیے یہاں سے گزرنے والے زیادہ تر لوگ ملیریا، ڈینگی، سانپ کے زہر یا پھر دریا میں ڈوب کر مارے جاتے ہیں۔ لیکن اب ایسا بھی نہیں کہ امریکہ اور دوسرے کنٹریز کے لیے یہاں پر روڈ بنانا بالکل ہی امپاسبل ہے۔ ہاں، ایکسپینسو ضرور ہوگا، مشکل بھی ہوگا، مگر امپاسبل نہیں ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہاں پر روڈ یا ریل بنانے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی؟ اصل میں کچھ کنٹریز چاہتے ہی نہیں کہ یہاں پر کوئی روڈ یا ریل نیٹ ورک بنے، خاص طور پر امریکہ اور پیناما۔ دراصل 19 سینچری میں پیناما کولمبیا کا ہی ایک پروونس ہوتا تھا، مگر اسی ڈیرین گیپ کی وجہ سے کولمبیا کے لیے پیناما پر کنٹرول رکھنا بہت مشکل تھا۔ کولمبین گورنمنٹ کے لیے پیناما سے کنیکٹڈ رہنے کا ایک ہی روٹ تھا، اور وہ تھا سمندر کے تھرو۔ اسی ڈسکنیکشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیناما نے کولمبیا سے آزادی کے لیے ایک موومنٹ شروع کی، اور 20th سینچری میں اسی موومنٹ میں ایک رائزنگ سپر پاور نے بہت زیادہ انٹرسٹ لینا شروع کیا، جس کا نام تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ دراصل امریکہ کی پیناما کینال میں بہت دلچسپی تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کینال کا کنٹرول اس کے پاس ہو، بیکاز پیناما کینال کی کنسٹرکشن سے پہلے ایسٹرن اور ویسٹرن امریکہ میں ٹریڈ بہت مشکل تھا۔ ساری شپس کو پورا ساؤتھ امریکہ کراس کر کے امریکہ کی ویسٹرن یا ایسٹرن کوسٹ تک جانا پڑتا تھا، تو امریکہ کی ایسٹرن اور ویسٹرن کوسٹ لائن آپس میں ڈسکنیکٹڈ تھی، اور اسی کا حل نکالنے کے لیے یہ آرٹیفیشل کینال بنائی گئی، جس کے بعد امریکہ کی نہ صرف ٹریڈ شپس بلکہ نیوی بھی اب بہت ہی آسانی سے تھوڑے دنوں میں ایک سائڈ سے دوسری سائڈ تک جا سکتی تھی۔ اور اس وقت یہ کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ تھا کہ جو بھی پیناما کینال کو کنٹرول کرے گا وہ امریکہ کی ایک بہت بڑی ویکنس کو کنٹرول کرے گا۔ اب کولمبیا اس زمانے میں اس کینال کا کنٹرول امریکہ کو نہیں دینا چاہتا تھا، اور اسی لیے امریکہ نے پیناما کی انڈیپینڈنس موومنٹ میں اس کا بھرپور ساتھ دیا، اور نتیجتاً 1903 میں پیناما ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری بن گیا، اور امریکہ پیناما کو ریکگنائز کرنے والا سب سے پہلا کنٹری تھا۔ پیناما کی گورنمنٹ نے بدلے میں امریکہ کو اس کینال کے آس پاس کی ساری زمین پرماننٹ لیز پر دے دی، اور 1999 تک یہ سارا ایریا امریکن گورنمنٹ کے کنٹرول میں رہا۔
फिर 1999 में इस कैनाल का कंट्रोल पनामा को वापस कर दिया गया, मगर आज भी ये चोक पॉइंट अमेरिका और बाकी कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में पूरी दुनिया का करीबन 6% सी ट्रेड साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के दरमियान इस चोक पॉइंट से गुजरता है। यही कैनाल अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को आपस में कनेक्ट करती है। हर साल करीबन 13 से 14 हजार कार्गो शिप्स इस रास्ते से गुजरती हैं। ईस्टर्न एशिया और अमेरिका का ज्यादातर ट्रेड इसी रास्ते से होता है और इसीलिए इस कैनाल को सबसे ज्यादा अमेरिका और चाइना यूज करते हैं। इसी तरह अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट को यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करने का भी यही एक रास्ता है। अब अगर वापस डैरियन गैप पर आए तो ये कोलंबिया और पनामा के दरमियान है। वही कोलंबिया जो पिछले कई सालों से इंटरनल वायलेंस और इंस्टेबिलिटी का शिकार रहा है और जहाँ की ड्रग माफिया पूरे साउथ अमेरिका में मशहूर है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोकेन कोलंबिया में बनती है और ये सब यहाँ से सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका स्मगल होती है। लेकिन इस डैरियन गैप की वजह से ये स्मगलिंग करना काफी मुश्किल होता है और स्मगलर्स को सी रूट लेना पड़ता है, जहाँ पर पनामा के कोस्ट गार्ड्स अक्सर इन स्मगलर्स को पकड़ लेते हैं। अब इस सिचुएशन में अगर यहाँ पर रोड या रेल नेटवर्क बनाया जाता है तो अमेरिका को ये खदशा है कि कहीं कोलंबिया की ड्रग माफिया यहाँ से पनामा में पहुंचकर पनामा कैनाल को डैमेज न कर दे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनको फिर यहाँ से मैक्सिको और अमेरिका तक ड्रग्स पहुँचाना भी बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए अगर पनामा और कोलंबिया की गवर्नमेंट यहाँ पर कोई रेल रोड नेटवर्क बनाने का एग्रीमेंट कर भी लें तो अमेरिका यहाँ पर किसी भी तरह की डेवलपमेंट नहीं होने देगा। और अब हम आते हैं डैरियन गैप को डेवलप ना करने की आखिरी रीजन पर, और वो है इलीगल माइग्रेशन को रोकना। दरअसल लैटिन अमेरिका इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाइज नॉर्थ अमेरिका से बहुत पीछे है। साउथ अमेरिका के ज्यादातर कंट्रीज करप्शन, वीक गवर्नेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग एक अच्छी लाइफ के लिए अपने कंट्रीज छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं और इन सब लोगों के लिए कुछ ही मील दूर अमेरिका से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं। अब अमेरिका पिछले कुछ सालों से अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत सख्त कर चुका है, जिसके बाद इन लोगों के पास एक ही हल बचता है कि वो इलीगल तरीके से अमेरिका पहुंचे। लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी जान खतरे में डालकर इस डैरियन गैप से गुजरना होगा। हर साल हजारों लोग इसी गैप के थ्रू सेंट्रल अमेरिका और फिर मैक्सिको के थ्रू अमेरिका में एंटर होते हैं। लेकिन इस सारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट सिर्फ और सिर्फ ये डैरियन गैप है। डेंगू, मलेरिया, जहरीले सांप, लैंडस्लाइडिंग, फ्लड, डाकू। 10 दिन के इस सफर में आपको इन सब चीजों से गुजरना पड़ता है और बदकिस्मती की बात यह है कि इतने खतरनाक रास्ते के बावजूद हर साल इस गैप को क्रॉस करने वालों के नंबर्स में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। गरीबी और भूख से तंग लोगों के पास और कोई चॉइस बचती ही नहीं। कितने ही लोग इस सफर में मारे जाते हैं और जो बच भी जाते हैं उनमें से ज्यादातर साइकोलॉजिकली डैमेज हो चुके होते हैं। भूख भी इंसान से क्या क्या करवा देती है। इन्हीं गरीब लोगों को अमेरिका तक पहुंचने से रोकने के लिए इस डैरियन गैप में कोई रेल रोड नेटवर्क नहीं बनाया जाता और शायद आगे आने वाले कई सालों में ऐसा